الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له أزلي أبدي فردي فريدي ديمومي لا مثل له ولا مثال له ولا أول له ولا آخر له ولا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا كريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم وقال الله تعالى في مقام آخر فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، دین اسلام کی خوبصورتی اور اس کی جامعیت یہ ہے کہ یہ محض عبادات، چند رسومات اور ریچولز کا مجموعہ نہیں ہے کہ اللہ کے حضور سر بسجود کیسے ہونا ہے، کب کب ہونا ہے، نماز کب ادا کرنی ہے اور حج پہ کب جانا ہے، اس کی شرائط کیا ہے، صرف یہیں تک محدود نہیں ہے کہ مسجد کے اندر ہونے والے اعمال وہ تو دین کا حصہ ہیں، لیکن باہر کا معاشرہ، بازار، خاندانی نظام، دنیا کی زندگی، ان سب کے اندر ایک بندہ مومن جو مرضی کرے، جو اس کا دل کرے وہی کرے، اور دین اسلام اس سے بے خبر ہو اور اس کے بارے میں اس کو کیا ہدایت دینی ہے، اس کا دامن خالی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک جامع دین ہے۔ جس طرح سے عبادات سے متعلقہ جو احکام ہیں ان سے آگاہی حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح معاملات، معیشت، تجارت، کسب، کمائی، محنت، مزدوری، اس سے متعلقہ دین اسلام کی کیا ہدایات ہیں یہ بھی جاننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ دین اسلام نے کمائی کے معاملات کی، تجارت کی حدود و شرائط طے کی ہیں، حدود و قیود طے کی ہیں۔ فقہا نے کتب لکھی اور ان کے اندر کئی سارے ابواب لکھے کہ بھئی کون سی ڈیل حلال ہے، کون سا منافع حلال ہے، کس چیز کو خرید و فروخت کرنا حلال ہے، کون سی شرائط کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں، چیز کو قبضہ کرنے سے پہلے اس کو آگے بیچنا اور اس سے منافع کمانا کیا یہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، یہ سب سے متعلق فقہی کتب کے اندر حوالہ جات موجود ہیں، ابواب لکھے ہیں۔ فقہا کی بہت بڑی خدمات ہیں اس دین کے لیے اور اس امت کے لیے۔
اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ائمہ کرام نے جو اس کے اندر محنت کی ہے، اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے تجارت کی، معیشت کی، کہ کنز العمال کے اندر ایک روایت موجود ہے جس میں فرمایا کہ دین کا 9 جو رزق ہے اس کا 9 حصے اس کے کاروبار کے اندر موجود ہیں، باقی 1% دوسری کمائی کے ذرائع کے اندر موجود ہے۔ اس سے تو تجارت کی اہمیت واضح ہوتی، لیکن اصل میں جو کسب ہے، جو کمانا ہے، اس کی اپنی ذات میں کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، حدیث کے بہت بڑے اماموں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص وہ ہے جو نوافل پڑھتا ہے، جو مسجد کا ہو کر کے رہتا ہے، اور اس کے بجائے ایک شخص وہ ہے جو بازار میں جاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کسب حلال اور 5 نمازوں کی پرواہ کرتا ہے اور اس کی پابندی کرتا ہے، دونوں میں سے افضل کون ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ وہ تاجر جو دیانتدار ہے وہ اس شخص سے افضل ہے جس نے اپنے آپ کو مسجد میں بند کیا ہو اور نوافل وغیرہ پڑھتا رہتا ہے۔ گویا کہ دین اسلام یہ راہبوں کا دین نہیں ہے، یہ جوتشیوں کا دین نہیں ہے، یہ پنڈتوں کا دین نہیں ہے۔ اگر ایک شخص دنیا میں ہے، اپنے کاروبار میں ہے، فیکٹری میں ہے، تجارت میں ہے، محنت مزدوری میں ہے، ملازمت میں ہے، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر دین موجود ہے، وہ دیانتدار ہے، وہ سچا ہے، وہ چیز کا عیب بتا رہا ہے، اس کو اس بات کی فکر ہے کہ وہ اپنے گھر حرام لقمہ نہ لے کر کے جاؤں، وہ بیٹھا دنیا میں ہوا ہے لیکن حقیقت میں دیندار وہی ہے۔ ہمارے ہاں تجارت کا مقصد، محنت ملازمت مزدوری کا مقصد محض پیسہ کمانا نہیں ہے۔ مومن اور کافر کی اپروچ میں فرق ہوتا ہے۔ مومن اپنی تجارت، اپنے کاروبار، اپنی معیشت کے ذریعے سے اللہ کے احکام کو زندہ کرتا ہے، اس کو ہر لمحہ اس بات کا فکر ہوتی ہے کہ کیا میرے اس عمل سے کیا میرا اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ یہ ہے دین اصل میں۔ اس لیے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو انہوں نے حضرت نے شرح لکھی ہے بخاری شریف کی، حضرت اس کے اندر یہ فرماتے ہیں قد اباح اللہ التجارہ، اللہ نے تجارت کو حلال کر دیا فی کتابی، اپنی کتاب کے اندر، وامر بالابتغاء من فضلی، اور اللہ نے خود ہی حکم دیا کہ بھائی میرا فضل ہے اس کو تم کماؤ، محنت کرو۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے ہر بندے کے حصے کا جو رزق ہے اس کو اپنا فضل سے تعبیر کیا۔ فضل اور خیر جیسے الفاظ قرآن مجید کے اندر ہے، جو انسان کماتا ہے یہ اللہ کی طرف سے خیر ہے، یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ فضل ہے۔ حضرت آگے یہ فرماتے ہیں وَكَانَ أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ كَانُوا يَتَّجِرُونَ، جتنے کبار صحابہ تھے وہ سارے کے سارے تجارت کیا کرتے تھے، یتجرون، محنت مزدوری کرنا، وَيَحْتَفِرُونَ وَيَحْتَرِفُونَ فِي طَلَبِ الْمَعَاش، اور معاش کے حصول میں اپنے آپ کو کھپاتے تھے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دین کا شعبہ الگ ہے، دنیا کا شعبہ الگ ہے، دیندار الگ ہوتے ہیں، دنیا دار الگ ہوتے ہیں۔ دینداروں کا کام یہ ہے کہ صرف اپنے آپ کو ایک جگہ پہ بند کر کے رکھیں، اور دنیا داروں سے یہ مطالبہ کریں یا ان سے یہ توقع رکھیں کہ وہ آتے رہیں گے، ان کی جیبیں بھرتے رہیں گے، ان کو نذرانے دیتے رہیں گے، ان کو ہدیے دیتے رہیں گے، ان کو صدقے زکاتے دیتے رہیں گے، اور ان کی یہ دین کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ مسلمان بیک وقت دین بھی رکھتا ہے، بیک وقت دنیا بھی رکھتا ہے۔ دعا کیا سکھائی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ کیوں آج ہماری زبان سے دین کی تاثیر چھن چکی ہے؟ بڑے بڑے خطبات تو ہے لیکن اس کا اثر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دین کا خطبہ دیتے ہیں، معاف کیجیے گا، لیکن نظر سامعین کی جیبوں کے اوپر ہوتی ہے، کون کتنا مالدار ہے، میری اس بات سے میرا فلانا بندہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو مہینے کے بعد وہ ڈونیشن اور ذاتی خدمت ہی بند کر دے۔ اگر میں اس کے اوپر یہ فتویٰ لگاؤں، اس کو یہ بتاؤں کہ بھئی یہ ڈیل حلال ہے، چیز کے اوپر تو نے قبضہ کیا نہیں ہے، فیکٹری میں تو نے 2 لاکھ روپیہ جمع کروایا، مال ابھی ادھر ہی پڑا ہوا، اپنے قبضے میں لائے بغیر 6 مہینے کے بعد فیکٹری کے مالک کو کہتا ہے اب اس کو تو 2.5 لاکھ میں رکھ لے، اور میرا 50,000 سمیت مجھے پیسے کیا کر دے، واپس کر دے۔ اگر مولوی صاحب یہ بتائیں گے کہ یہ تو نے جائز کام نہیں کیا، تو مولوی صاحب کی اپنی جیب گئی۔ تو اس ڈر سے وہ بتائے نہیں۔ یہ ہے خالص دنیا داری۔ یہ کیا ہے؟ خالص دنیا داری ہے کہ سامعین سننے والے کیا کہیں گے، کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ نہیں میرے بھائی، نہیں، دین دنیا کے اندر بھی موجود ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ ائمہ اکرام، اولیاء اعظام، صحابہ اکرام سے لے کر کے جتنی امت گزری ہے، کیوں ان کی تعریف کہی جاتی ہے، کیوں ہم ان کے نام لیتے ہیں؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دین اور دنیا دونوں کو ساتھ چلایا ہے. انہوں نے دنیا کو دین کے اوپر کبھی ترجیح دی نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ معاملہ ہے افراط و تفرید کا. جو دین کی طرف چل پڑا تو وہ اس کے اندر اتنا ایکسٹریمسٹ ہو گیا کہ دنیا دار اس کو سارے ہی کافر نظر آتے ہیں، سارے ہی مادہ پرست نظر آتے ہیں، سارے ہی دنیا طلب نظر آتے ہیں، سب کے اوپر ہی جہنم کا فتویٰ ہے، سب کے اوپر ہی کوڑا ہے. لیکن جو دنیا دار ہے وہ اتنا ایکسٹریمسٹ ہے کہ وہ دین داروں کو ایسے دیکھتا ہے کہ پتہ نہیں یہ لوگ کیوں ہمارے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، یا ہمیں مال نہیں کمانے دیتے، یا ہمیں تجارت نہیں کرنے دیتے. ہم کوئی بھی راستہ ڈھونڈتے ہیں منافع کمانے کا تو یہ اس کے اوپر کیا لگا دیتے ہیں، روک لگا دیتے ہیں. دونوں کی اپروچ یہ کیا ہے، غلط ہے. بھائی دین کے تم سارے وارث ہو، حضور کی لائی ہوئی شریعت بیضا کے تم سارے وارث ہو. تم جب یہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم نے اللہ سے یہ عہد کر لیا کہ اللہ جس چیز کو تو حلال کہے گا ہم اس کو حلال سمجھیں گے، چاہے میں تاجر ہوں، چاہے میں ملازم ہوں، چاہے وہ مزدور ہوں، چاہے میں مولوی ہوں، چاہے میرا تعلق کسی بھی فیلڈ آف دنیا سے ہے، میں اللہ تیرا پابند ہوں. تو جس کو حرام کہے گا اللہ میرے لیے وہ کیا ہے، حرام ہے. ہر ایک نے کیا کر لیا ہے، عہد کر لیا ہے. جو تجارت ہوتی ہے نا، تجارت اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. اس سے پہلے یہ سمجھے کہ کسب یا جو انسان کماتا ہے وہ کیوں کماتا ہے. شریعت اسلامی نے 4 بنیادی مقاصد بتائے ہیں انسان کیوں کماتا ہے. پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنی نیت کو صاف کرے اس مقصد کے لیے کہ اللہ میں اس لیے کمائی کرتا ہوں تاکہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ سکوں، سوال کرنے سے بچ سکوں. اگر نہیں کمائے گا تو کیا کرے گا، ضروریات تو پوری کرنی ہے، جسم کے ساتھ کھانے پینے کی ضرورت لگی ہوئی ہے، تو کسی کے سامنے کیا پھیلائے گا، ہاتھ پھیلائے گا. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کو یہ عادت لگ گئی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، سوال کرنے کی، روز قیامت وہ اس طرح سے آئے گا کہ اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا. اللہ اس کا چہرے کی جتنی وجاہت ہے وہ اسے چھین لے. اتنا برا ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا. یہ بھی فرمایا کہ اللہ جس شخص کو یہ 2-3 عادتیں پڑ جاتی ہیں نا تو اللہ اس سے توجہ ہٹا لیتے، اس سے اپنی نظر ہی ہٹا لیتے ہیں، اس کو اس کی تقدیر کے حوالے کر دیتے ہیں. جس شخص کو مانگنے کی عادت پڑ گئی، اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تو مانگے گا ہی تو تجھے ملے گا. اب تو مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا. اب اس کو توفیق ہی نہیں ملتی کہ وہ واپس اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، واپس اپنے ہاتھوں کی کمائی شروع کرے. اس لیے بڑا ضروری ہے نوجوانوں کو، نئی نسل کو، بچوں کو یہ ٹریننگ اور تربیت دینا کہ بیٹا تو نے جو کھانا ہے میک شور کہ تو نے خود کمایا ہے، تیری محنت ہونی چاہیے اس میں. جو ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا تو اب تو ہاتھ پھیلانا تو اسی کے ہی حوالے ہو گئے. اگر کسی شخص نے کسی کے ساتھ زیادتی کی اس کو موت اس وقت تک نہیں ہے کہ جب تک وہ بدلہ نہیں دے گا کسی بھی صورت میں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت انسان کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے رکھتے ہیں. انا عند ظن عبدی بی، فرمایا حدیث قدسی کے اندر کہ میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. اس نے یہ اپنے آپ کو سمجھا لی ہے کہ میں مانگوں گا تو میرا چلے گا تو بس ٹھیک ہے. انا عند ظن عبدی بی. کیوں اللہ پر یقین نہیں رکھا کہ میں محنت کروں گا، اللہ نے 2 ہاتھ دیے، محنت مزدوری کروں گا، جو بھی صلاحیتیں دی ہیں. کوئی بھی شخص فقیر نہیں ہے. خدا رہے نوجوانوں سے یہ جو بے روزگاری کا یہ جو وہ جلدی سے راگ لاپنا شروع کر دیتے ہیں، ان سے یہ سننا چھوڑ دیں. غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، سائل ہیں، نو نو نو، کوئی بھی شخص فقیر نہیں ہے. اربوں کا خزانہ ہے بھائی تمہارے پاس. یہ ہاتھ، یہ انگلیاں، اس سے پوچھیں کہ جس کی ایک انگلی ٹوٹی، جس کا ایک ہاتھ سے معذور، اس کو پتا چلے گا، وہ کہے گا میرے پاس اربوں بھی ہوں تو مجھے یہ مل جائے. بھائی یہ اربوں کا خزانہ ہے تمہارے پاس. یہ دیکھنے کی قوت، یہ جو فیکلٹیز ہیں، سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت، سونگنے کی صلاحیت، ذائقے کی صلاحیت، یہ اربوں خربوں سے بھی مہنگی ہیں یہ. اب بتائیں کون شخص غریب ہے جس کے پاس یہ فیکلٹیز ہیں؟ کوئی غریب نہیں ہے. بس یہ دنیا کی ایک پروسیس ہے کہ ہر شخص نے محنت کرنی ہے، اپنے حصے کا رزق تلاش کرنا ہے. کسی کو کم ملے گا، کسی کو زیادہ ملے گا. تو اس لیے معیشت سے متعلق دین اسلام کی جھولی خالی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کوئی ہدایات نہ ملے. یہ الگ بات ہے کہ مولانا صاحب اس کو موضوع نہ بنائیں، یہ الگ بات ہے. تو معیشت سے متعلقہ اصول و ضوابط کو سمجھنا یہ ہر ایک انڈیویجول کی ذمہ داری ہے. پہلا جو مقصد ہونا چاہیے کمائی کا وہ یہ ہے کہ اللہ میں اس لیے محنت کرتا ہوں تاکہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ سکوں. اس کے بعد دوسرا مقصد اس کا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ میں اس لیے کماتا ہوں تاکہ میں حرام سے بچ سکوں. کس سے بچ سکوں؟ حرام سے. حرام کاری سے بھی، حرام خوری سے بھی. یاد رکھ لیجیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ حلال خوری، حلال کاری، حرام خوری، حرام کاری،
یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں، دونوں آپس میں لازم ملزوم ہے۔ حلال خوری ہوگی تو جسم سے، اعضاء سے جو اعمال نکلیں گے وہ بھی کیا ہوں گے؟ حلال ہوں گے۔ جسم کو جو قوت ملے گی وہ حلال کاموں میں صرف ہوگی، طیب اور پاکیزہ کاموں میں صرف ہوگی۔ حرام خوری اور حرام کاری یہ آپس میں دونوں لازم ملزوم ہیں۔ جس جسم کو خوراک لقمہ حرام سے ملے گی، جس جسم کی پرورش لقمہ حرام سے ہوگی، جو پیٹ لقمہ حرام سے بھرا جائے گا، تو اس سے ملنے والی صلاحیت اور اعضاء سے جائز کام، زبان سے سچ، ہاتھ کا درست استعمال، پاؤں کا درست جگہ پہ چل کے جانا، فطرت کے خلاف۔ اسی لیے سب سے پہلا جو پیرا دینا ہے وہ اس کے اوپر دینا ہے، دوسرا اس کے اوپر، تیسرا اس کے اوپر۔ یہ پیرے ہیں، یہ کھڑکیاں اور دروازے جس کو صوفیہ اکرام نے لکھا، وہ یہی انسان کے جسم کی کھڑکیاں اور دروازے ہیں۔ ان کے اوپر گارڈز بٹھانے کہ کون سی چیز اندر جا سکتی ہے، کون سی چیز اندر، فلٹرز لگانے ہیں سب سے پہلے اسی کے اوپر۔ تو پہلا مقصد سوال سے بچنا، دوسرا مقصد حرام سے بچنا، تیسرا کمائی کا مقصد ہے کفالت عیال کہ اپنے اوپر بھی خرچ کروں گا، اور جو میرے ارد گرد جو جن کی حفاظت، جن کی کفالت میری ذمہ داری ہے، اللہ میں ان کے اوپر خرچ کرنا چاہتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانا چاہتا ہوں۔ تیسرا مقصد یہ ہونا چاہیے کمائی کا۔ چوتھا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ میرے پاس جتنی وسعت ہوگی میں تیری توفیق کے مطابق تیرے راستے میں خرچ کروں گا، جو میری ضروریات سے زائد ہوگا اس میں سے میں تیرے راستے میں فقراء کے اوپر، غرباء کے اوپر، مساکین کے اوپر، عزیز رشتہ داروں کے اوپر، دوست احباب کے اوپر میں کیا کروں گا؟ خرچ کروں گا۔ یہ کسب کے، کمائی کے کتنے مقاصد ہو گئے؟ 4۔ جو انسان تجارت کرتا ہے، تجارت، اگر ہم قرآن و سنت کو پڑھیں، تحقیق کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن و سنت کے اندر تجارت 3 طرح کی بیان ہوئی ہے، 3 طرح کی۔ ایک تجارت وہ ہے جو خالص اللہ کے ساتھ ہے۔ خالص کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے، کہ جس میں بندوں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم کثرت کے ساتھ حج اور عمرہ کرو، کو یہ اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ تجارت ہے۔ ایک انسان اللہ کے ساتھ تجارت کر رہے، عمرہ کر رہے، اگر رب العزت نے اس کو وسعت دی ہے تو یہ کیا ہوگی؟ تجارت ہوگی۔ اسی طرح سے فرمایا کہ جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں، وہ بھی اللہ کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ تجارت ہوتی ہے۔ تم اپنا مال خرچ کرتے ہو، اپنی جان، اپنی صلاحیتیں خرچ کرتے ہو دین اسلام کی ترقی کے لیے، ترویج کے لیے، یہ بھی اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ تجارت ہے۔ سورہ توبہ کے اندر موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے تمہارے ساتھ سودا کی ہے۔ جب ایک تاجر اس بات کے لطف کو، اس کے ذائقے کو صرف ایک تاجر سمجھ سکتا ہے۔ تاجر بیٹھا ہے اپنی دکان میں، اپنے دفتر میں، اپنے کاؤنٹر پہ، کوئی اس کا دوست، جاننے والا، یار بلی اس کے کان میں آ کے کہے، اس کو فون کرے کہ یار ایک سودا آیا ہے، یہ کیا آیا ہے، تو اس کی ساری فیکلٹیز اسی وقت جاگ جائیں گی، یار کوئی منافع کی کوئی صورت میرے لیے کیا ہو رہی ہے؟ پیدا ہو رہی ہے۔ تو فوراً پوچھے گا، انٹرسٹ لے گا، یار کیا سودا ہے اس کے اندر؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہوں؟ سودا کر رہا ہوں۔ اجمی لوگ ہیں نا، تو ہمیں قرآن مجید کو اس طرح سے لطف نہیں ملتا، ذائقہ نہیں ملتا۔ اگر یہ جملہ ہو نا، جس شخص کو عربی آتی ہو، تو وہ اس کے لیے تو ہے، وہ تو اس کو تو الفاظ ہی نہ ملیں کہ وہ کیسے اس کی تعریف کرے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے فرمایا میں نے مومنوں کے ساتھ ایک سودا کی ہے۔ سودے میں ہوتا کیا ہے؟ انسان ایک طرف سے کوئی چیز دیتا ہے اور بدلے میں اس سے کچھ، یہی ہوتا ہے نا سودے میں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی بندوں کے ساتھ سودا یہ کی ہے، من المؤمنین انفسهم واموالهم، یہ جانیں میں نے دی ہیں، یہ جان مجھے واپس، جان سے مراد ہے ساری صلاحیتیں، ساری قوتیں، جان مجھے واپس دے دو۔ واموالهم، جو مال میں نے دیا ہے اس کو بھی میرے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کیا رہو؟ تیار رہو۔ فرمایا بان لهم الجنہ، اللہ بدلے میں کیا ہے؟ بندہ بندے کو بدلے میں کچھ دیا کرتا ہے، اللہ نے فرمایا بان لهم الجنہ، میں بدلے میں تمہیں اپنی جنت دوں۔ ان اللہ اشتری، یہ اللہ کی طرف سے سودا ہے، یہ ہے خالص اللہ کے ساتھ سودا۔ ایک تجارت کی دوسری قسم ہے، وہ ہے بندوں کی بندوں کے ساتھ تجارت، کہ خالص کوئی سودا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین ہے، منافع رکھ کے، پارٹنرشپ پہ، کسی بھی اعتبار سے انسان منافع کماتا ہے، بندے کا بندے کے ساتھ تجارت ہے۔ وہ حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، جس طرح کی بندے کے بندے کے ساتھ تجارت۔ تیسری ہوتی ہے بندے کی بیک وقت بندے اور اللہ دونوں کے ساتھ تجارت۔ یہ ہے تجارت کا جامع اور بہترین مفہوم، جس میں انسان اللہ کو بھی خوش کرتا ہے اپنی تجارت کے ساتھ، اور اللہ کی مخلوق کو بھی کیا دیتا ہے؟ نفع دیتا ہے۔
اللہ کی مخلوق کی بھی فکر کرتا ہے. یہ ہے سب سے بہترین تجارت. اللہ بھی بندے بھی. کسب حلال جو ہے نا، کسب حلال بہت بڑی عبادت ہے. یاد رکھیے، کسب حلال. اگر آج ہم میں سے ہر شخص یہ عہد کر لے کہ میں نے جو کمانا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق کمانا ہے، حلال کمانا ہے، یقین مانے ہمارے معاشرہ امن سے بھر جائے گا، بے سکونی ختم ہو جائے گی. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ. لوگوں، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا دوست ہوں، اور حلال کمائی کرنے والا بھی اللہ کا دوست ہے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی زیادہ فضیلت ہے. صرف کیا ہے، انسان کو تھوڑی سی محنت کرنی ہے، اپنے آپ کو سمجھانا ہے. الکاسب حبیب اللہ. فرمایا کہ حلال کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے. کتنی بڑی بات ہے. اصول و ضوابط کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. آپ اندازہ فرمائیں کہ دین اسلام، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف عبادت کا دین نہیں ہے، یہ تجارت کا، معیشت کا دین ہے. کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ دین اسلام وہ واحد دین ہے جس نے معاملات کو، تجارت کو، معیشت کو صرف سودا بازی کی حد تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس کو اخلاق اور روحانیت کے ساتھ وابستہ کی ہے. عرب آئے تھے ادھر بطور تاجر بن کے آئے تھے. یہ جو سب کانٹیننٹ ہے، بر صغیر ہے، یہاں پر 3000 سال سے، یہاں پہ اس کی تاریخ آپ کنگالیں، یہاں پہ مشرکین تھے. وہ لوگ آئے یہاں پہ، دین لے کر کے آئے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین آئے، اور ان کے آگے دوست آئے، ان کے شاگرد آئے، ان کے عزیز آئے، یہاں پہ بر صغیر کے اندر آئے، تاجر بن کر کے آئے. انہوں نے بذریعہ تجارت دین کی تبلیغ کی، لوگوں کو بتایا کہ اس طرح سے بھی اخلاقیات کے ساتھ تجارت بھی ہوتی ہے. تجارت کو روحانیت کے ساتھ وابستہ کیا کہ سچ کے ساتھ بھی تجارت ہو سکتی ہے، دیانتداری کے ساتھ بھی تجارت ہو سکتی ہے، جھوٹ اور فراڈ سے بچا بھی جا سکتے ہیں. انہوں نے لوگوں کو تجارت کے ذریعے سے تبلیغ کا آغاز کیا. اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد پھر اسی لیگیسی کو صوفیاء اکرام نے، اولیاء اعظام نے، پھر انہوں نے دین اسلام کو خوب پھیلایا. اور ماشاءاللہ ایک ایک خطبے، ایک ایک نشست کے اندر ہزاروں لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. تجارت کو انہوں نے اخلاقیات کے ساتھ اور روحانیت کے ساتھ وابستہ کیا. اور آج ہماری تجارت کمیونٹی سے، ہماری تاجر کمیونٹی سے یہ چیزیں مائنس ہو چکی، مائنس ہو چکی ہیں. باہر کے لوگ، غیر مسلم، انہوں نے ہمارے سے یہ ویلیوز لے لی ہیں اور ہم سے چھن چکی ہیں. تو میرے دوستوں، ہمیں اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا وجہ ہے. کیا دین اسلام بانچ ہے؟ کیا قرآن مجید کے اندر احکام موجود نہیں ہے؟ کیا ہم اللہ کے رسول کا کلمہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں لیکن ان کے احکام کو نہیں مانتے. اس سے بڑی کوئی منافقت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی بددیانتی نہیں ہو سکتی. میرے دوستو، جو کسب حلال ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ائمہ اکرام، صحابہ اکرام، ازواج مطہرات، حضور پاک علیہ السلام کی ذات عالیہ، یہ سب کے سب لوگ تجارت سے وابستہ رہے. کسب معاش ان کا اس کے ساتھ رہا. آج تو کوئی مولوی صاحب، کوئی مذہبی بندہ کوئی تجارت شروع کر دے، لوگ کہتے پتہ نہیں انہوں کی ہو گئے. تجارت تو شاید ان لوگوں کا دین ہے، ان لوگوں کا کام ہے کہ جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سارے ائمہ، یہ کس طرح سے انہوں نے اتنی محنت کر لی؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو وہ قوت دے دی تھی کہ وہ اپنا کما کے کھاتے تھے. جب کوئی بھی مذہبی بندہ ہوگا، مولوی صاحب ہوں گے، اگر اس کی نظر لوگوں کی جیب پر ہوگی، اس کا معاش لوگوں کی جیبوں سے چلے گا، اور اس کو پتا ہوگا کہ میں نے کسی کے خلاف کوئی بات کر دی تو میرا اپنا مسئلہ ہو جائے گا، تو وہ حق بات کبھی نہیں بتائے گا. اسی لیے اسلام یہ مذہب ملاؤں کا، جوتشیوں کا، راہبوں کا، گوشہ نشینوں کا دین نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا دین ہے کہ جنہوں نے دنیا کی ہر فیلڈ میں جانا ہے، وہاں جا کر کے حضور پاک علیہ السلام کے پیغام کو عملی طور پر پہنچانا ہے. کہ مسلمان تاجر ہو تو بہترین تاجر ہے، مزدور ہو تو با اخلاق مزدور ہے، محنتی مزدور ہے. کوئی بھی پروفیشن میں جائیں، اسلام کی اخلاقیات لے کر کے جائیں، تب اللہ بھی راضی ہے، اللہ کے رسول بھی راضی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کچھ اصول و ضوابط میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو شخص تجارت کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، اس کو ان کا خیال رکھنا چاہیے. یہ میں نے بڑی محنت سے، محنت اپنی طرف کوئی محنت کی نسبت تو نہیں کرنا مقصود، اللہ مجھے معاف کرے، بس کچھ بڑوں سے سیکھا ہے. یہ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جن چیزوں کی پابندی کرنا ضروری ہے ہر تاجر کے لیے، اور جو شخص محنت مزدوری کرنا چاہتا ہے، کمائی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے. سب سے پہلی چیز یہ ہے
کہ جو بھی آپ کمائی کریں، کوئی بھی معیشت کا ایریا سنبھالیں، اس کو اپنی حد تک کوشش کریں کہ وہ سود سے پاک ہو۔ یہ اس زمانے میں بہت بڑا چیلنج ہے، اس زمانے میں۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہر شخص نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنے اللہ کو اپنے بارے میں جواب دینا ہے کہ اللہ میں نے اتنی کوشش کی جتنی میرے بس میں تھی۔ فی زمانہ یہ قیامت کی نشانیاں پورا ہونے کا زمانہ ہے۔ اس میں سے قیامت کی ایک نشانی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمائی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ سود اتنا پھیل جائے گا، معاشرے کی جڑوں کے اندر اتنا سرایت کر جائے گا کہ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے 100% سود سے بچنا چاہے بھی تو فرمایا کہ من بخاری ہی، اس کو سود کا بخار ضرور پہنچے گا۔ ایک شخص 8-10 گھنٹے محنت مزدوری کر رہا ہے، پسینہ اپنا بہار ہے، اس کی کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے، اس کا جسم اکڑ گیا ہے، اس نے شام کو جو پیسے لینے ہیں وہ تو کہیں نہ کہیں سودی ذرائع سے ہوتے ہوتے اس کو مزدوری ملے گی۔ فرمایا کہ اس کو اس کا بخار ضرور پہنچے گا۔ بخار کو کہتے ہیں سمٹمز کو، اثرات کو کہتے ہیں، کہ وہ اس کو بخار اس کا ضرور پہنچے گا۔ تو ہر انسان جو بھی اپنی محنت مزدوری کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس بات کو میک شور کرے کہ وہ خود انٹینشنلی جان بوجھ کر جس چیز سے بچ سکتا ہے وہ اپنی حد تک وہ سود سے کیا کرے گا؟ بچے گا۔ سود سے کیا کرے گا؟ بچے گا۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، جو بے ہے، خرید و فروخت ہے، یہ بھی تو ربا ہی کی طرح ہے، یہ بھی سود ہی کی طرح ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بدبخت لوگ ہیں، حواس باختہ لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے بے الگ ہے، سود الگ ہے۔ وہ اپنی عقل میں تولتے تھے، اللہ کے احکام عقل کے ساتھ نہیں چلتے۔ اللہ نے جس کو حلال کیا وہ حلال ہے، جس کو حرام کیا وہ، عقل تو یہ کہتی ہے کہ معاملہ تو ایک ہی ہے، معاملہ تو ایک ہی ہے۔ ایک بندہ دوسرے کو 10 روپے دیتا ہے، کہتا ہے کل کو مجھے 12 روپے دے دینا، 2 روپے کا اس نے منافع کما لیا، اس کو سود کہہ دیا۔ ایک بندہ وہ 10 روپے کی چیز خریدتا ہے، آگے وہ 12 روپے کی بیچ دیتا ہے، 10 روپے اب بھی اس کے گئے، اس میں سے اس نے 2 روپے کما لیے۔ اب جو 10 روپے کی چیز خرید کے 12 کی بیچ رہا ہے وہ تو حلال ہے، لیکن کسی کو ڈائریکٹ 10 دے کے اس سے 12 لے لے، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہ کہتے تھے نہیں جی نہیں، ایک ہی بات ہے، بے اور ربا ایک ہی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، خرید و فروخت حلال ہے اور ربا کیا ہے؟ حرام ہے۔ دوسری چیز، قرض لے کے کام شروع نہ کریں۔ کسی بھی شخص نے اپنی تجارت کرنی، قرض کی بنیاد پر جو کام شروع ہوتا ہے وہ برکت سے خالی ہوتا ہے۔ فی زمانہ تو لوگوں کے پاس اپرچونٹیز اتنی زیادہ ہیں، بینکوں کے بینکس کھلے ہوئے ہیں، لوگ ان سے جا کر کے کیا لیتے ہیں؟ انویسٹمنٹ کی غرض سے ان کے قرضہ لیتے ہیں، قرضہ ان کو ملتا ہے سود در سود قسطوں کے اوپر۔ اب وہ مہینہ پورا ہونے میں کوئی ٹائم لگتا نہیں ہے، کام صاحب کا چل نہیں رہا کیونکہ حرام کے اوپر پوری بلڈنگ امپائر کھڑا کر دیا ہوا ہے، تجارت پوری اس کے اوپر کھڑی کی ہے، ملازمین کی تنخواہیں الگ سے سر پہ کھڑی ہیں، مہینہ پورا ہو گیا ہے، ایکسپینڈیچر بھی پورے نہیں ہو رہے، ادھر سے بینکوں والی کیا ہیں؟ قسطیں بھی ہیں، صاحب گھر پہ آتے ہیں، فرسٹریشن ہے، ٹینشن ہے، ایک ایک پتہ گولیوں کو کھا رہے ہیں، نہ نیند آتی ہے، ادھر سے بینکوں والوں کے فون آ رہے ہیں۔ اب بتائیں، نہ بیوی اچھی لگتی ہے، نہ بچے اچھے لگتے ہیں، نہ گھر کا سکون ہے، نہ امن ہے۔ اس ربا نے، اس سود نے، قرض پہ لیے ہوئے کاروبار نے زندگی کو حرام کر دیا۔ اب بتائیں اس معاملے میں، اس معاشرے میں پھر بیوی بچوں کے ساتھ انسان کیا سلوک کرے گا؟ پھر فون آتے ہیں، مول صاحب میں نے غصے میں صرف اتنی بات کہی تھی، اس کو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے تم چھوڑ دو، تو میں نے اس کو طلاق دے دی۔ اس کے پیچھے کئی سارے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں۔ انسان کی مینٹل ہیلتھ کیسی ہے تب گھر بستا ہے، مینٹل ہیلتھ اس کی ٹھیک نہیں ہے، اس کے اوپر فائنینشیل اتنا سارا سٹریس ہے، برڈن ہے، گھر کیسے چلے گا؟ تو تم نے اپنے پیرامیٹرز خراب کیے ہوئے۔ تم تھوڑے پہ اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کر لو، اللہ تمہیں سستا رکھے گا، سوکھا رکھے گا تمہیں۔ نہ بڑھاؤ اتنے سارے اننیسیسری، اپنے ساتھ اتنے سارے خرچے نہیں لگاؤ۔ ہر چیز تم نے اپنے بچوں کی تربیت ہی خراب کر دی ہے، ہر چیز کو تم نے برانڈ کانشیس تم نے بچوں کو بنا دی ہے۔ بچے اپنے پیئرز کی وجہ سے پریشر میں ہوتے ہیں، تو اس نے فلاں موبائل لیا تو میں نے بھی یہ لینا، اس کے پاس فلاں گاڑی ہے تو میں نے بھی یہ لینا۔ وہ سارا پریشر کس پہ آ رہا ہے؟ کہ تم نے اپنے فائنانس کو، اپنی ارننگ کو ہر حال میں اپ گریڈ کرنا ہے، اس کے لیے چاہے حلال ذریعے چاہے حرام ذریعے۔ تو میرے دوستو، بڑا ضروری ہے سب سے پہلے چیک رکھنا، اپنی کمائی کے معاملے میں خود کو بیلنس رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ قرض لے کر کے کام شروع نہیں کریں۔ 2 اصول ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ 2۔ پہلا کیا ہے؟ سود نہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ میں نے بڑی محنت کی ہے، میں رات کو جاگا ہوں، میں نے بڑی محنت سے کی، آپ کی مہربانی ہے، میرے ساتھ ذرا تعاون کیا کریں۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں کوئی ایویں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں،
یقین مانے یہ ایک ٹریننگ ہے، یہ ایک ٹریننگ ہے. اس ٹریننگ کو بڑا بول نہیں بول رہا ہوں، اس ٹریننگ کو کہ ہاؤ ٹو ارن دا منی، اگر صرف اس کے اوپر میں ایک ٹریننگ دوں نا تو لاکھوں روپے لے سکتا ہوں کسی بھی ہوٹل میں بک کروا کے، لیکن مجھے وہ مینز اچھے نہیں لگتے. الحمدللہ پاک نے مجھے جو مسلح اور ممبر دیا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ پاک یہ خدمت لیتا رہے مجھ سے، میری نسلوں سے. اللہ پاک دیانتداری کے ساتھ، حق گوئی کے ساتھ مجھ سے یہی کام لے. کتنے ہو گئے؟ 2. تیسرا یہ کہ کوئی بھی کاروبار کرنا ہے اس سے پہلے اس کا علم اور تجربہ کریں، تجربہ حاصل کریں. اس کا ہوتا کیا ہے کہ ٹرینڈنگ میں جو چیز چل رہی ہو، ایک بندے کے پاس پیسہ ہے، وہ کہتا ہے اس کو ادھر سے وہ مال خرید لو، اس کو ذخیرہ کر لو ایک سائیڈ بزنس کے طور پر. بھئی تیرے پاس اس کا علم اور تجربہ نہیں ہے، تو اپنے پیسے کیوں ڈبو رہا ہے اس کے اندر؟ جو بھی کام کرنا ہے اس کا پہلے علم حاصل کریں اور اس کا کیا کریں؟ تجربہ حاصل کریں. چوتھا یہ ہے کہ چھوٹے پیمانے سے کام شروع کریں. ہوتا کیا ہے لوگوں کے اندر کہ بڑے پیمانے پہ کام شروع کرنے کے لالچ میں وہ کئی سارے کیا اپنے گھر کا سامان بھی بیچتے ہیں، کئی سارے لوگوں سے قرضہ بھی لیتے ہیں، بینک سے بھی قرضہ لیتے ہیں کہ مارکیٹ میں چھوٹے تاجر کی ویلیو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہے کیپٹلسٹ سوسائٹی. ذرا مشکل ہو جائے گا تھوڑا میرے لیے. سرمایہ دارانہ نظام میں ہوتا کیا ہے کہ امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے، غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے. فائنانس میرا سبجیکٹ نہیں، لیکن تھوڑا بہت 2-4 جو ذہنی تلمس اساتذہ سے طے کیے اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے. کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے. ایک بڑا مگرمچھ آئے گا، وہ سارے چھوٹے تاجروں کا مال اٹھا کر کے اپنی جیب میں ڈال کے لے جائے گا. تو اس لیے محتاط رہنا ہے، لیکن چھوٹے پیمانے سے اپنے کام کو کیا کرنا ہے؟ شروع کرنا ہے. 4 ہو گئے، صرف 5 آج بتاؤں گا، اگلے جمعے میں انشاءاللہ باقی. 5واں یہ ہے کہ ملازمین کی قدر کریں، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں، ان کے دکھ سکھ میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کو ابیوز نہ کریں، ان کو ذلیل نہ کریں. جو ملازمین ماتحت طبقہ ہے، جن کو اپنے مزدوری پہ رکھا ہوا ہے، ان کے ساتھ آپ برا سلوک کریں گے تو آپ کے کاروبار میں، آپ کے کام میں برکت نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جتنی ارننگ اللہ نے لگائی ہوئی ہے اس میں ان کا تعاون شامل ہے. اگر ان کی انٹینشنز آپ کے بارے میں خراب ہوگی، وہ آپ سے بدگمان ہو گئے، تو آپ کو اپنا چیک اور اپنی سیکیورٹی بڑھانی پڑے گی، آپ کو ایکسپینڈیچر زیادہ کرنے پڑیں گے، کیونکہ آپ ہر وقت ان کے سر پہ نہیں کھڑے ہوئے. تو اس لیے بڑا ضروری ہے ان سے محبت کرنا، ان کا دل جیتنا. تو اس طرح سے آپ اپنے کاروبار کو آگے چلائیں گے. 15 پوائنٹس ہیں انشاءاللہ، باقی 10 پوائنٹ اگلے جمعے میں. وما علینا الا البلاغ.